سے تعاون کیا ہے، اللہ تعالیٰ کمائیوں میں برکتیں عطا فرمائے، ترقیاں عطا فرمائے، ہر بلا مصیبت پریشانی بیماری سے محفوظ معمول فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور کوئی میرے بھائی آج کے اس مقدس دن میں اپنی محنت و مشقت کی کمائی عیدگاہ کے اس وسیع عریض میدان میں آ کر مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مدینے والے آقا کہ جنہوں نے آج ہمیں یہ محبت اور خلوص کا یہ پیغام دیا ہے، اللہ اللہ کہ مذاہب تو دنیا میں بہت سارے ہیں، طرح طرح کے مذہب دنیا میں، لیکن فہر مذہب اسلام کی شان دیکھے، فہر مذہب اسلام کہ جس اسلام کی تعلیم میرے مدینے والے مصطفیٰ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی ہے۔ اللہ اللہ، ہر مذہب کے اندر خوشی کا دن آتا ہے، ہر مذہب کے اندر کسی نہ کسی دن خوشی منائی جاتی ہے، لیکن پیارے اور آنے کا مقام یہ ہے کہ جب کسی مذہب کے اندر کوئی خوشی کا دن آتا ہے، عید منانے کا دن کسی مذہب کے اندر آتا ہے، کسی مذہب کے اندر خوشی منانے کا دن آتا ہے، ہم نے اور آپ نے دنیا میں ماشاءاللہ یہ ہمارے بھائی عیدگاہ کے تعاون میں 200 روپے پیش کیا، اللہ تعالیٰ 200 روپے تعاون کیا، اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول کر ہر بلا مصیبت پریشانی۔ ایک منٹ کے اندر اپنی گفتگو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میرے مدینے والے مصطفیٰ کی یہ پیغام ہے کہ میں عرض کر رہا تھا کہ جتنے بھی مذہب ہے دنیا میں، خوشی کا دن جب آتا ہے تو کسی مذہب کے اندر ناچ گانے لے کے آتا ہے، جوئے شراب کے اڈے لے کر آتا ہے، دنیا کی رنگ رلیاں لے کے آتا ہے، لیکن فخر میرے مدینے والے مصطفیٰ جب ہمارے اسلام کے اندر خوشی کا دن آتا ہے تو جنگل میں عیدگاہ کے وسیع میدان میں دو رکعت نماز لیتے ہیں۔ اللہ اللہ، سمندر نہ ملے گا، ارے نور سے لبریز سمندر نہ ملے گا، ارے سرکار تو عالم سا پیمبر نہ ملے گا۔ السلام علیکم۔ حبیب میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بچو بہت گمانوں سے، زیادہ سوچنے سے، کسی کے بارے میں گمان کرنے سے بچو، کیونکہ بعض ان بعض الظن، بعض گمان ایسے ہیں جو گناہ ہوتے ہیں، یعنی اپنی طرف سے اندازہ لگا لینا کہ فلاں کے دل میں یہ ہے، فلاں میرے بارے میں ایسا سوچتا ہے، اے مسلمانوں یہ تمہارے اخلاق کے خلاف ہے۔ قاعدے میں سوچ رہا تھا کہ کچھ وقت ایسا ملتا، لیکن اب کیونکہ وقت دیا ہوا ہے 8:30 بجے کا تو اس کی پوری تعمیل کرنا پڑے گی۔ بندہ اخلاق کے بارے میں سب سے زیادہ ضروری مسلمانوں کو جو ہے وہ ہے اخلاق کے بارے میں غور کرنا، اپنی عادتوں کو بدلنا، خود کو بدلنا، انقلاب آ سکتا ہے، اس کے بعد میں زندگی چینج ہو سکتی ہے۔ تم اپنے طریقے سے مصطفیٰ جان احمد کے طریقے سے میچ کرنے کی کوشش کرو، اپنے بچوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتاؤ، خود بھی سنو، خود بھی پڑھو، اور آپ جانتے ہیں کوئی بات کبھی یاد کرنا ہو، آپ کو ذہن میں بٹھانا ہو، توجہ میری طرف، کوئی بھی بات آپ کو ذہن میں بٹھانا ہو تو اس کو یاد کرنے سے زیادہ ضروری ہے کہ اس چیز کو جس کو آپ نے سنا پہلے اپنی زندگی میں۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، یہ آپ کو بھائی 21 ہزار روپے تینوں مسجدوں کے مدرسے کو دے رہے ہیں اور 11,000 روپے عیدگاہ کو دے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حلال کمائی میں برکتیں عطا فرمائے اور اس کے حرام سے اللہ انہیں اور ہم سبھی کو محفوظ فرمائے۔ دیکھیے ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا رب فرماتا وَلَا تَجَسَّسُوا، اور عیب تلاش کرنے سے بچو، کسی کے اندر کمی کھوجنے سے بچو، کسی کے اندر کوئی بھی اس کا عیب ہے اسے ڈھونڈنے سے بچو کہ اس کے اندر مجھے کوئی کمی نظر آ جائے، مجھے کوئی غلطی نظر آ جائے جس کی وجہ سے میں اسے ٹوک سکوں، جس کی وجہ سے میں اسے نیچا دکھا سکوں۔ ان سب باتوں سے بچنے کا قرآن نے حکم دیا۔ رب فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا
کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور تم ایک دوسرے کی غیبت کرنے سے بچو، چغلی سے بچو۔ جب تک ہم بیا نہیں تھی جو کہ ہمیں اسلام نے سکھائی ہے کہ نرمی سے بات کرو، اپنے دلوں کو نرم کرو، اپنی گفتگو میں مٹھاس پیدا کرو، شیریں کلام کرو، مٹھاس سے بات کرو، لوگوں کا دل جیتنے کی کوشش کرو، کیونکہ جو بات تم لوگوں کو کروانا چاہتے ہو تو وہ ڈنڈے کے زور پہ نہیں کرائی جا سکتی، جتنا اخلاق کا اہم رول ہوتا ہے، جتنا اخلاق کے ذریعے سے آپ کرا سکتے ہیں، جتنی نرم مزاجی کی وجہ سے اور منقسم مزاجی کی وجہ سے کرا سکتے ہیں، آپ اپنے طاقت کے بندونے پہ وہ کام نہیں کرا سکتے۔ اسی لیے اسلام اگر پھیلا تو مصطفیٰ جان رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کردار کی وجہ سے پھیلا ہے۔ اسلام اگر پہنچا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جانساروں نے جو کہاں پر اپنے اخلاق کو پیش کیا ہے، اس اخلاق سے اسلام پھیلا ہے، اسی اخلاق سے ہم تک پہنچا ہے۔ کوئی بھی تاریخ لکھنے والا کسی تاریخ میں نہیں ہے کہ اسلام کبھی تلوار کے زور سے پھیلا ہے۔ اسلام کی اگر تلوار کہیں اٹھی ہے تو اس جگہ پہ اٹھی ہے، اور اسلام اگر تلوار چلانے کا حکم کہیں دیتا ہے، میدان میں اترنے کا حکم کہیں دیتا ہے تو اس جگہ پہ دیتا ہے جہاں پر لوگوں پر اتیاچار ہوتا ہے، جہاں پر لوگوں پہ ظلم ہوتا ہے۔ یاد رکھو آج لوگوں نے دوسرے لوگوں نے مذہب اسلام کی شریعت کو بیدار کرنے کے لیے، مذہب اسلام کی شریعت بنانے کے لیے لوگوں کے سامنے وہ باتیں بیان کی ہے جو اسلام سے تعلق ہی نہیں رکھتی، جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کو نہیں پتا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہدایت کیا تھی جب جنگ کرنے کے لیے نکلتے تھے؟ آج آپ دیکھ لو جنگ کا معاملہ کیا ہے، اگر کہیں بم ڈال دیا جاتا ہے، ایک ملک دوسرے ملک میں تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو بچوں کی پرواہ نہیں کرتا، پھولوں کی پرواہ نہیں کرتا، کھیتی باڑی کی پرواہ نہیں کرتا، سبز و شادابی کی ہریالی کی پرواہ نہیں کرتا، بم کھول دیتا ہے۔ لیکن مصطفیٰ جان رحمت کی ہدایات پر غور کریں گے، مصطفیٰ جان رحمت کا طریقہ کیا ہے؟ نبی نے اپنے صحابہ کو ہدایت کی تھی کہ اس جگہ پہ جہاد کرنا، کہاں پر جہاد کرنا، کس جگہ پہ جہاد کرنا، یہ ساری باتیں بتائیں۔ کہیں ظلم ہوتا ہے وہاں پر جہاد کرو، تمہارے پاس طاقت ہے، اگر کسی قوم پہ لوگ ظلم کرتے ہیں، کسی قوم کو لوگ دبانے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں تم میدان میں اترے۔ لیکن پھر بھی نبی کی ہدایت یہ تھی کہ تمہیں کسی بوڑھے کو قتل نہیں کرنا ہے، تمہیں جنگ میں کسی بھی بچے کو قتل نہیں کرنا ہے، کسی عورت کو قتل نہیں کرنا ہے، ان کے پادریوں کو قتل نہیں کرنا ہے، جو ان میں دھرم گرو ہے ان کو قتل نہیں کرنا ہے، کسی دوسرے دھرم کی عبادت گاہ کو نقصان نہیں پہنچانا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کی ہدایت تھی کھیتوں کو برباد نہیں کرنا ہے، پیڑوں کو نہیں کاٹنا ہے، اگر کوئی جوان اپنے ہتھیار کو ڈال دے تو اسے قتل نہیں کرنا ہے، کوئی میدان چھوڑ کے بھاگ جائے تو اسے قتل نہیں کرنا ہے، اگر کوئی بیمار ہو تو اسے بھی قتل نہیں کرنا۔ یہ اسلام کی ہدایت تھی۔ لوگوں نے کون سا نقشہ اسلام کے سامنے پیش کیا ہے بہت ساری باتیں کرنے کی، لیکن چونکہ وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا، اے لوگوں اپنے اخلاق کو سنوارنے کی کوشش کرو۔ سب سے بڑی طاقت اگر کسی سے انقلاب آ سکتا ہے دنیا میں وہ ہے اچھی عادت، لوگوں سے محبت سے ملنا، مہمان نوازی کرنا، لوگوں سے پیار سے ملنا اور ہنستے ہوئے چہرے سے ملنا، یہ مصطفیٰ جان رحمت کی سنت ہے۔ بہرحال بقرعید انشاءاللہ تعالی آنے والی ہے 2.5 مہینے کے بعد، تو میں اپنے جملہ ائمہ سے گزارش کروں گا اور آپ لوگوں سے بھی گزارش کروں گا کہ عیدگاہ میں جتنی جلدی آپ آئیں کوشش کریں، مستحب ہے عیدگاہ میں پہلے آنا، زیادہ جلدی پہنچنا اللہ کے نبی کا طریقہ ہے، صحابہ کا طریقہ ہے، جتنے جلدی پہنچیں گے اتنے ہی زیادہ ثواب کے آپ حقدار بنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو آج کے دن کے صدقے میں جملہ مصائب و علام سے محفوظ فرمائے۔ ویڈیو میں ڈسٹربنس کر رہے ہیں۔
मेरा बच्चे इधर दादा यार, इधर यार, आई एम डोंट नो, आई लाइक इट। अंग्रेजी बहुत बोलता है, अंग्रेजी लिख नहीं मिलती है, बोलता इतना है। तुझे क्या लग रहा है, तेरे क्या वाला है ये तुरंत नाचने का हाथ? बढ़िया।